الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. ہم شکر گزار ہیں ان اساتذہ کرام کا جنہوں نے اتنا عمدہ پروگرام کو سجایا، عمدہ بنایا اور پروگرام کی تیاری سے لے کر اب تک اپنی محنت اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور بہت ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ہم اپنے دینی تعلیم و تربیت کے درمیان قوم سے محبت کا بھی جذبہ رکھتے ہیں، اور طالب علم بھی قابل تعریف ہیں جنہوں نے اپنے علمی مشغلوں کے درمیان ان پروگرام میں حصہ لیا اور وطن کی محبت میں چند گھنٹے لگائے اور ماشاءاللہ بہترین پروگرام پیش کیا۔ مجھے تو ایسی امید نہیں تھی کہ اتنا بہترین پروگرام آپ حضرات کی جانب سے پیش کیا جائے گا، ورنہ میں تقریباً 200-300 لوگوں کو بلا لیتا کہ بھائی دیکھیے اتنا اچھا پروگرام ہے، آپ آ کے دیکھیے۔ لیکن مشورے میں یہ بھی طے ہوا کہ ابھی عنقریب جلسہ، ایک بڑا جلسہ گزرا ہے، بار بار پروگرام کرانے سے، بار بار بڑے مہمان کو بلانے سے عزت کم ہو جاتی ہے، اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ اگر اسی طریقے سے محنت کرتے رہیں گے تو آنے والے پروگرام، آنے والے 15 اگست کو ایک عمدہ پروگرام پیش کیا جائے گا، اور انشاءاللہ طلباء کے گارجین بھی ہوں گے اور محلے اور شہر کے نوجوان اور مہمانان کرام بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ تو 26 جنوری اور 15 اگست میں 5 اعتبار سے فرق ہے، اس فرق کو یاد کر لیجئے، بس میری بات اتنی ہی ہونی ہے۔ 26 جنوری میں کیا ہوتا ہے اور 15 اگست میں کیا ہوتا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بس دونوں ایک ہی چیز ہے۔ کوئی آپ سے پوچھ لے تو آپ کے پاس اتنا علم اگر ہے تو انشاءاللہ آپ وطن کے علم دانوں میں شمار ہوں گے۔ یہ نہیں صرف کہا جائے کہ آپ کے پاس صرف دین کا علم ہے۔ 5 طریقے کا فرق ہے 26 جنوری میں اور 15 اگست میں، اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اے بچے خاموش ہو جاؤ۔ پہلا فرق یہ ہے کہ 15 اگست کو جو خوشی منایا جاتا ہے، جو خوشی کا موقع ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارا ملک انگریزوں کی حکومت اور انگریزوں کے ظلم و زیادتی سے اس دن آزاد ہو گیا، یعنی ملک چھوڑ کر اس دن ہندوستان سے انگریز بھاگ گئے، اور ہمارا ملک انگریزوں کے چنگل سے اور انگریزوں کے ظلم سے اس دن آزاد ہوا۔ جب انگریزوں کی حکومت تھی تو اس کا قانون بھی تھا۔ اب انگریز تو چلے گئے، اس کی حکومت ختم ہو گئی، تو اب قانون کس کا چلے؟ ہر حکومت کا ایک قانون ہوتا ہے۔ اب یہاں آزاد تو لوگ ہو گئے، ملک آزاد ہو گیا، لیکن آزاد ملک میں قانون انگریزوں والا چلایا جائے یا انگریزوں سے پہلے جو مسلمانوں کی حکومت تھی اور اس کا قانون تھا اس کو چلایا جائے۔ تو یہ بات طے ہوئی کہ اس آزاد ہندوستان کے لیے
ایک نیا قانون بنایا جائے گا، اور نیا قانون جب بنے گا تو اسی اعتبار سے پھر ہندوستان کی حکومت کو چلایا جائے گا۔ چنانچہ ہندوستان کے قانون کو بنانے میں 2 سال 11 مہینے 18 دن لگے۔ کتنا دن لگے؟ 2 سال 11 مہینے 18 دن لگے ہندوستان کا ایک نیا قانون بنا، اور وہ قانون جمہوری قانون بنا کہ یہاں کسی بھی مذہب کے رہنے اور بسنے والے کو مکمل مذہب کے اعتبار سے آزادی ملے گی، چاہے وہ عبادت جس طریقے سے کرنا چاہتا ہو، اپنے مذہبی خوشی کو جس طریقے سے وہ منانا چاہتا ہو، اس طریقے سے ہر مذہب کے ماننے والے کو مذہبی مکمل آزادی ملے گی، چاہے اس کی تعداد یا فیصد یا پرسنٹیج ہندوستان میں چاہے کتنا کم ہو چاہے کتنا زیادہ ہو۔ ایک مشترکہ قانون جس میں سب کو مذہب کے اعتبار سے آزادی ملے، ایک جمہوری قانون کو بنایا گیا، اور قانون بنانے میں کتنے دن لگے؟ 2 سال 11 مہینے 18 دن لگے۔ تو چنانچہ 26 جنوری سن 1950 کو قانون تیار ہو گیا، اور اسی دن 26 جنوری کو 1950 کو یہ قانون ہندوستان میں نافذ کر دیا گیا، جبکہ ہمارا دیش آزاد کب ہوا تھا؟ 1857 15 اگست کو 15 اگست 1857 کو، لیکن 2 سال اس میں اور شامل کر لیجئے، 11 مہینے 18 دن شامل کر لیجئے، تو 26 جنوری 1950 کو وہ قانون تیار ہوا، اور اس کے بعد ہندوستان میں نافذ کر دیا گیا۔ یہ ہم اس کو یوم جمہوریہ کے طور پر مناتے ہیں۔ 15 اگست اور 26 جنوری میں آپ کو فرق معلوم ہو گیا کہ ایک دن ہمارا ہندوستان آزاد ہوا، وہ 15 اگست ہے، اور 26 جنوری کا جو دن ہے اس دن ہمارا ہندوستان کا قانون نافذ ہوا، قانون بنا دیا گیا، قانون تیار کر دیا گیا۔ یہ پہلا فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ 15 اگست کو وزیر اعظم جو ملک کا پردھان منتری ہوتا ہے وہ جھنڈا لہراتا ہے۔ ملک کا پردھان منتری جو ہوتا ہے وہ جھنڈا لہراتا ہے، اور 26 جنوری کو جو ہے ملک کا راشٹرپتی، جس کو صدر جمہوریہ بھی بولتے ہیں، وہ جھنڈا لہراتا ہے۔ دونوں میں فرق ہو گیا۔ 15 اگست میں جھنڈا کون لہراتا ہے؟ کس کو حق ملتا ہے جھنڈا لہرانے کا؟ پردھان منتری، جس کو وزیر اعظم بولا جاتا ہے، اس کا حق ہے کہ وہ جھنڈا لہرائے۔ اور 26 جنوری کو کون جھنڈا لہراتا ہے؟ جو ملک کا صدر جمہوریہ ہوتا ہے، جس کو راشٹرپتی بھی بولتے ہیں۔ پردھان منتری الگ ہے، راشٹرپتی الگ ہے، دونوں کو الگ الگ حق ملتا ہے کہ آپ ملک میں جھنڈا پھہرائے، جھنڈا لہرائے۔ 2 فرق معلوم ہو گیا؟ نکال دیجیے۔ گرے نہیں، وہ گرے نہیں۔ تیسرا فرق یہ ہے، تیسرا فرق یاد رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے کہ زیادہ ہو رہا ہے؟ کیا تم لوگوں کو آتا بھی ہے؟ آتا ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ 15 اگست کو جھنڈا لہرایا جاتا ہے دلی کے لال قلعہ کی عمارت سے۔ لال قلعہ کا نام سنا؟ بہت سے دیکھا بھی ہوگا، نہیں دیکھا تو فوٹو میں دیکھ لیا ہوگا۔ 15 اگست کو جھنڈا لہرایا جاتا ہے لال قلعہ کی عمارت سے، اور 26 جنوری کو جھنڈا لہرایا جاتا ہے انڈیا گیٹ جو ہندوستان کا بنا ہوا ہے دلی میں، انڈیا گیٹ سے۔
یہ 3 فرق ہو گیا، یاد ہو گیا؟ تیسرا فرق کیا ہے کہ 15 اگست کو جھنڈا لہرایا جاتا ہے لال قلعہ کی عمارت سے، اور 26 جنوری کو جھنڈا لہرایا جاتا ہے انڈیا گیٹ سے، جبکہ دونوں جگہ جھنڈا لہرانے کے لیے 2 الگ الگ مقام ہیں، تو 2 الگ الگ انسان بھی ہیں، ہے نا؟ انڈیا گیٹ سے کون جھنڈا لہرائے گا؟ راشٹرپتی صدر جمہوریہ، اور لال قلعہ سے کون جھنڈا لہرائے گا؟ وزیر اعظم۔ اگر پوچھ لیا جائے کہ بھائی نام معلوم ہے وزیر اعظم کا، صدر جمہوریہ کا، تو بولو گے نہیں معلوم، ابھی سوال آ رہا ہے، سوال جواب کا پروگرام شروع ہونے والا ہے، بس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ چوتھا فرق یہ ہے، شاید میں 4 کے بجائے 5 فرق بتا دے، 4 ہی فرق ہے۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ 15 اگست کو جو جھنڈا لہرایا جاتا ہے، جھنڈا لہرانے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جھنڈا کو اس میں پھول وغیرہ رکھ کر کے تھوڑا نیچے رکھتے ہیں، اور دوسری ایک رسی رہتی ہے، اس سے کھینچ کر کے اس کو اوپر لے جایا جاتا ہے، اس کے بعد لہرایا جاتا ہے۔ جھنڈا کو 2 رسی ہوتی ہے اور دونوں کو اوپر باندھ دیا جاتا ہے، جھنڈا تھوڑا نیچے ہوتا ہے، اس میں پھول وغیرہ رکھا ہوتا ہے، پہلے ایک رسی کو کھینچا جاتا ہے، وہ جھنڈا اوپر کی طرف جاتا ہے، پھر وہاں سے لہراتے ہیں۔ یعنی ذہن میں رکھنے کے لیے اتنا سمجھو کہ نیچے سے اوپر لے جانا ایک مشکل کام ہے، اور یہ مشکل کام 15 اگست کو اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی مشکل سے نا ہم لوگ آزادی حاصل کی ہے، آسانی سے آزادی تو حاصل ہوئی نہیں ہے، تو جھنڈا لہرانے کا ایک طریقہ 15 اگست کو کیا کرتے ہیں، جھنڈے کو نیچے سے اوپر کی طرف لے جاتے ہیں، شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، اور اس کے بعد جھٹکا دیتے ہیں تو اوپر سے جھنڈا لہراتا ہے۔ لیکن 26 جنوری میں کیا ہوتا ہے جھنڈا لہرانے کا طریقہ، جیسا آپ نے دیکھا ہے مدرسے میں کہ جھنڈا ایک جگہ اوپر کے حصے میں بندھا ہوا ہے، وہیں پہ پھول کو ڈال دیا گیا اور ایک ہی جھٹکے میں کھول دیا جاتا ہے۔ یعنی اوپر سے لہرانا آسان ہے تو قانون بنانا آسان ہے، بمقابلے دیش کو آزاد کرانے کے۔ قانون تو بنا لے گا چند آدمی بیٹھ کر کے، لیکن آزادی چند آدمی مل کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہندوستان کے ہر قوم نے، ہندوستان کے ہر باشندے نے، ہر مذہب کے لوگوں نے مل کر آزادی لڑی۔ اب یہاں کیا ہوا، آزادی مل گئی تو بعض مذہب والوں نے کہا کہ میرا جو ہے حق زیادہ ہے، اور دوسرے مذہب والوں نے کہا میرا حق زیادہ ہے۔ یہ حق زیادہ اور کم بیش کرنے کے سلسلے میں ایک الگ جو ہے فتنہ کھڑا ہو گیا۔ غیر مسلموں نے چاہا کہ مسلمانوں کو آزادی کی تاریخ سے مٹا دیں، تو دوسری طرف مسلمانوں نے جہاں تک کوشش کی سوچا کہ غیر مسلموں کو ہی تاریخ سے مٹا دیں۔ تو کوئی مٹنے والا نہیں، جو عقل مند آدمی ہوگا وہ تاریخ پڑھے گا تو سب کے بارے میں معلوم رہے گا، لیکن جو نہیں پڑھے گا صرف سنے گا، جو جہاں بیٹھ کے سنے گا وہاں اس طرح اس کو علم حاصل ہوگا۔ تو جب آزاد ہندوستان ہو گیا تو اب سب کا حق برابر ہے، سب لوگوں نے لڑی اور سب لوگوں نے دیش کو آزادی دلائی۔ تو یہ 4 فرق، چوتھا فرق سمجھ میں آ گیا، جھنڈا کو نیچے سے اوپر کی طرف لے جاتے ہیں، پھر وہاں سے لہراتے ہیں۔ یہ 15 اگست کو اس طریقے سے جھنڈا لہرایا جاتا ہے، اور 26 جنوری کو جھنڈے کو اوپر کے حصے میں باندھ دیا جاتا ہے، پھر وہاں سے لہرایا جاتا ہے۔ یہ 4 فرق ہے، انشاءاللہ ہم لوگ اس کو یاد رکھیں گے۔